اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک ہم لوگ اس کائنات کی تمام حسین مخلوقات اور حسین نظاروں کو سمجھ ہی نہیں پائے، تاہم دیکھی اور اندیکھی مخلوقات کی وجہ تخلیق کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ آپ جیسا نہ آپ سے پہلے کوئی آیا اور نہ قیامت تک آئے گا۔ کسی نبی کو کوئی خوبی ملی تو کسی نبی کو کوئی خوبی ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام انبیاء کی خوبیاں اور اوصاف موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہیں اور ہمارے اتنے پیارے آقا و مولا ہیں، اور ہم اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں۔ آئیں ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو یاد کریں اور ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک انتہائی خوبصورت تھا، بال نیم گھنگرالے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مانگ جو ہے وہ درمیان سے نکالتے تھے، بال کان کی لو تک لمبے تھے، ماتھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی کشادہ تھا، بھویں گول اور کماندار تھی، جیسے کمان گولائی کی شکل میں ہوتی ہے نا، اس طرح انتہائی خوبصورت تھی۔ اور جو درمیان میں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں بال موجود نہیں تھے۔ بال موجود نہ ہونا یہ خوبصورتی کی نشانی ہے۔ پلکیں آپ کی جو ہیں وہ دراز تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں موٹی، لمبی اور خوبصورت تھیں۔ آنکھوں میں پتلی سیاہ اور سفید چمکتی نظر آتی تھی، آنکھوں میں نور و کشش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آنکھ اٹھاتے تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کو جو ہے وہ دیکھ سکتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بائیں جانب بیٹھے تھے، تو آپ نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا، فرمایا قیامت والے دن جو ہے ہم ایسے ہی اٹھائے جائیں گے۔ اس کا ثبوت ہمیں آج یہ ملتا ہے کہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، اور بائیں جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک گول تھے، چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا نظر آتا تھا، رنگ کلیوں کی طرح خوبصورت چمکتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ 14ویں کا چاند جو ہے وہ نکلا ہوا تھا، انتہائی چمکدار اور روشن تھا۔ اس وقت جو ہے وہ حسن کو چاند سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتا، اور کبھی 14ویں کا جو چاند انتہائی دلکش اور چمکدار نظر آ رہا تھا، کبھی اس کو دیکھتا۔ تو میں نے یہ عمل کئی دفعہ کیا، اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں ہونٹ مبارک وہ گلابی تھے اور خوبصورت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک گلائی میں سفید اور چمکدار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا۔ داڑھی انتہائی خوبصورت اور گھنی تھی۔ داڑھی اور سر میں جو 14 یا 20 بال جو تھے وہ سفید موجود تھے۔ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گردن تھی وہ لمبی، باریک اور سرخی دار تھی۔ سینہ چوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ جو ہے وہ بال موجود نہیں تھے، لیکن چھاتی کے درمیان بالوں کی ایک باریک سی لکیر تھی جو ناف پر جا کر ختم ہو جاتی تھی۔ کلائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیوں پر جو ہے وہ ہلکے ہلکے بال تھے، بازو لمبے دراز تھے، انگلیاں سیدھی تھی، ہتھیلی کشادہ تھی، اور قد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل سیدھا تھا۔ سینہ اور پیٹ برابر تھے، پاؤں انتہائی نرم و نازک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے جو ہے وہ خوشبو آتی تھی۔ جب آپ مسکراتے تو آپ کا نور دیواروں پر پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو کندھے جھکا کر چلتے، نہایت عاجزی کے ساتھ، اور امت کو بھی عاجزی کا جو ہے وہ حکم دیا اور فرمایا
تکبر کرنے والوں کو اللہ جو ہے وہ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو انگلی کے ساتھ اشارہ نہیں کیا۔ جب بھی کسی کو بلانا ہوتا یا کوئی پیغام کے لیے کسی کو بلاتے تو پورے ہاتھ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے اس کو بلاتے۔ آپ کی آواز میں جادو تھا، باتوں میں فصاحت و بلاغت تھی۔ اس پر شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دلکش تصویر ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال جو تھا اتنا تھا کہ ایک دفعہ میں کپڑے سلائی کر رہی تھی تو میری سوئی جو ہے وہ گم گئی، تو کافی کوشش کرنے کے باوجود مجھے نہیں ملی اور اندھیرا زیادہ تھا، تو ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جو وہ سوئی ہے وہ روشن ہو گئی۔ تو حضرت ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت شخص نہیں دیکھا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کا سارا حسن و جمال اور خوبصورتی تو ابھی ظاہر ہی نہیں کی، ورنہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا جلوہ بھی نہ دیکھ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک ہے اس کی طرف ہمیں آنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف پر جو ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور جن جن باتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ ساری باتیں ہمیں کرنی چاہیے، اور جن سے منع فرمایا ان سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ ہم اتنے سنگ دل اور ظالم ہیں کہ اپنے عظیم آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کیسے کر سکتے ہیں، کیسے اس کے احکامات کو بلا سکتے ہیں، کیسے جو جن باتوں کا انہوں نے حکم دیا ان باتوں سے ہم جو ہیں ان باتوں کو کرتے نہیں ہیں، کیسے اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں، کیسے خرافات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولے ہوئے ہیں۔ آئیں اس وفاؤں والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر پل یاد کریں، اس وفاؤں والے نبی نے جس نے ہماری شفاعت کرنی قیامت والے دن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمام انبیاء کرام کو ایک مقبول دعا دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو انہوں نے اپنے اپنے حصے کی مانگی، لیکن میں اپنی دعا جو ہے وہ اس دنیا میں جو ہے وہ محفوظ کر کے رکھی اور قیامت والے دن میں اپنی امتیوں کی شفاعت کے لیے مانگوں۔ یار ایسے نبی کہ انہیں ہماری جو ہے اتنا خیال ہے کہ وہ قیامت والے دن بھی ہماری شفاعت کریں گے۔ تو میرے بھائیو، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ آپ، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو جو ہے وہ تر و تازہ رکھے جو میری کوئی بات سنے اس کو یاد کرے اور لوگوں تک پہنچائے۔ تو اللہ کے رسول کا پیغام ہمیں جو ہے وہ ہر انسان کے اوپر فرض ہے اور اس نے آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور میرے بھائیو، بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، ہم اس کو پڑھیں، اس پہ عمل کریں۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پہ عمل کریں گے تو ہی ہمیں جو ہے وہ کامیابی نصیب ہوگی، ورنہ ہم دنیا و آخرت میں جو ہے وہ ذلیل ہوں گے۔ اور ہم سب جب اپنے آقا و مولا کا حلیہ مبارک اور زندگی کے جو حسین پہلو ہیں اور زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو حسین پہلو ہیں ان کو یاد رکھیں گے تو جلدی ہی ہمیں اپنے آقا کا دیدار بھی نصیب ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ اور ہمیں اس بات کی امید ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیامت والے دن شفاعت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، لیکن میرے بھائیوں اس کے لیے ایک اچھا امتی بھی ثابت ہونا ضروری ہے۔ ہمیں اپنے فرائض کو ادا کرنا ہے۔ جو نماز ہے جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ نماز ہمیں پڑھنی ہے اور اپنے مقررہ وقت پہ پڑھنی ہے، اور 5 گانا نماز جو ہے وہ ہم نے ادا کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ گناہ معاف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔